بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج اکیڈمیا میں خوش آمدید۔ کریکشن آف سینٹنسز کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا تھا اور اسی سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور آج ہم ٹینسز کے بارے میں کچھ رولز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ رولز ڈسکس کرنے سے پہلے ہم رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ Sultan told us that he would not go there. سلطان told us یعنی سلطان نے ہمیں بتایا۔ یہاں پہ کوئی بات جو ہے بتانے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بتانے والے کا ذکر جو ہے اسے ہم رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے۔ آگے ہے that he would not go there کہ وہ وہاں نہیں وہ وہاں نہیں جائے گا۔ جو بات بتائی جائے، یہاں کو بات بتائی گئی ہے کہ وہ وہاں نہیں جائے گا، یعنی کہ جو بات بتائی جائے اس کا ذکر جو ہے اسے ہم رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں ہم اسے ڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہتے ہیں۔ بات بتانے والے کا ذکر اسے ہم رپورٹنگ سپیچ یا انڈیپینڈنٹ کلاز کہیں گے، اور جو بات بتائی جائے اس کا ذکر ہو تو اسے ہم رپورٹڈ سپیچ یا ڈیپینڈنٹ کلاز کہیں گے۔ اسی سلسلے میں اب ہم اصول نمبر 1 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر فقرے کے پہلے حصے یعنی انڈیپینڈنٹ کلاز میں پاسٹ ٹینس ہو تو دوسرے حصے یعنی کہ ڈیپینڈنٹ کلاز میں بھی پاسٹ ٹینس ہی آئے گا، یعنی اگر پہلے حصے میں پاسٹ ٹینس ہے تو دوسرے حصے میں بھی پاسٹ ٹینس ہوگا۔ مثال نمبر 1 ہے he told his friends that۔ told جو ہے یہ اب ورب کی سیکنڈ فارم ہے، یعنی یہ پاسٹ میں ہے تو دوسرے حصے میں بھی پاسٹ بنے گا اور یہ ہوگا he told his friends that he is was یا will be، تو یہاں پہ was سیکنڈ جو ہے آئے گا اور going to لاہور، اور یہ ٹھیک ہو کے بنے گا he told his friends that he was going to لاہور۔ مثال نمبر 2 ہے the coach said that۔ said جو ہے یہ دوسرا past tense ہے، ٹھیک ہے۔ his team will shall یا would win۔ the coach said that his team would win، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ verb کی سیکنڈ فارم ہے said اور آگے جو ہے وہ would آئے گا اور یہ فقرہ ٹھیک ہو کے بنے گا the coach said that his team would win۔ اصول نمبر 2 ہے اگر کسی فقرے کے پہلے حصے میں پاسٹ ٹینس ہو تو دوسرے حصے میں بھی پاسٹ ٹینس ہوگا، لیکن اگر دوسرے حصے یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز میں کوئی عالمگیر سچائی ہو تو اس کا ٹینس نہیں بدلیں گے، اس میں پریزنٹ ہو تو پریزنٹ ہی رہے گا اور فیوچر ہو تو فیوچر ہی رہے گا، جیسا کہ مثال نمبر 1 the teacher told us that honesty was the best policy، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عالمگیر سچائی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹینس جو ہے اگر پاسٹ ہے تو ہم پاسٹ رہنے دیں گے، اگر فیوچر ہے تو ہم فیوچر رہنے دیں گے، تو یہ بنے گا the teacher told us that honesty is the best policy۔ آگے مثال نمبر 2 ہے she said that earth was round، تو یہ بنے گا she said that the earth is round، کیونکہ یہاں پہ عالمگیر سچائی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اگر فقرہ پریزنٹ میں ہے تو ہم پریزنٹ میں ہی رہنے دیں گے اور یہ ٹھیک ہو کے بنے گا she said that the earth is round۔ آگے اصول نمبر 3 ہے as if as the would that کے بعد عام طور پر اگر فقرہ ورب والا ہو تو had پلس تھرڈ فارم یعنی پاسٹ پرفیکٹ آئے گا، اور اگر ان کے بعد والا حصہ ورب کے بغیر ہو تو سبجیکٹ کے بعد ور استعمال ہوگا، جیسا کہ مثال نمبر 1 ہے would that I، ٹھیک ہے، was یا were a king،
یہ فقرہ جو ہے یہ ورب کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کریکشن جو ہے اس کے سبجیکٹ کے بعد جو ہے ہم نے ور لگانا ہے. یہ بنے گا would that I were a king، ٹھیک ہے، کیونکہ ور ہی لگانا ہے یہاں پہ اصول کے مطابق. شی، مثال نمبر 2، شی cried as if she had do یا had done، تو as if یہاں پہ ہے، اور اصول کے مطابق ایز اف، ایز دا، وڈ دیٹ کے بعد عام طور پر فقرہ اگر ورب والا ہو تو ہیڈ پلس تھرڈ فارم پاسٹ پرفیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایز اف کے بعد جو ہے ہیڈ اور ورب کی تھرڈ فارم لگے گی اور یہ بنے گا شی کرائڈ ایز اف شی ہیڈ ڈن ہر ورک. اصول نمبر 4 ہے ایسے فقرے جن میں وقت کے ساتھ سنس یا فار استعمال ہو تو ان میں از ایم آر کی بجائے ہیو بن یا ہیز بن استعمال ہوگا، واز ور کی بجائے ہیڈ بن آئے گا، اور شیل بی ول بی کی بجائے شیل ہیو بن یا ول ہیو بن استعمال ہوگا. جیسا کہ مثال نمبر 1، دا سن از یا ہیز بن شائننگ سنس مارننگ، ٹھیک ہے. تو فقرے کے اینڈ پہ سنس آ گیا ہے تو اس سے پہلے از ایم آر کی بجائے ہم نے جو ہے ہیز بن یا ہیو بن لگانا ہے. تو سن واحد ہے، اس کے ساتھ ہم نے ہیز لگانا ہے، ہیز بن، اور یہ بنے گا دا سن ہیز بن شائننگ سنس مارننگ. آگے مثال نمبر 2 ہے دا اسٹوڈنٹس، آگے بریکٹ میں ہے ور یا ہیڈ بن ورکنگ ہارڈ فار 5 months، ٹھیک ہے. سنس یا فار فقرے کے اینڈ میں آ گیا ہے تو ہم نے از ایم آر کی بجائے ہیز بن، ہیو بن، واز ور کی بجائے ہیڈ بن، اور اس کے علاوہ ول بی شیل بی کی جگہ ہم نے ول ہیو بن اور شیل ہیو بن لگانا ہے. تو یہاں پہ بنے گا دا اسٹوڈنٹس، آگے ہیڈ بن ورکنگ ہارڈ فار 5 months. آگے اصول نمبر 5 ہے اگر کسی فقرے میں 2 حصے ہوں، اس میں اف کا لفظ یا مفہوم آئے اور کسی حصے میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہو تو اف والے حصے میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور اف کے بغیر والے حصے میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس آئے گا، اور یہ کنڈیشنل ٹینس ہے. جیسا کہ مثال نمبر 1 ہے اف ہی بریکٹ میں ہے ول انوائٹ یا انوائٹس می، آگے ہے آئی شیل گو دیئر. اب اف والے حصے میں ہم نے پریزنٹ ٹینس کو لگانا ہے اور یہ صحیح ہو کے بنے گا اف ہی انوائٹس می آئی شیل گو دیئر، کیونکہ رول کے مطابق فقرے کے 2 حصے ہونے چاہئیں، ان میں اف کا لفظ یا مفہوم موجود ہو اور کسی حصے میں فیوچر ٹینس ہو. تو اف والے حصے میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کو استعمال کرنا ہے اور اف کے بغیر والے حصے میں ہم نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو استعمال کرنا ہے. مثال نمبر 1 میں اف کے ساتھ جو ہے اف ہی انوائٹس می آئی شیل گو دیئر. آگے مثال نمبر 2 ہے آئی شیل پنش ہم اف ہی ول ناٹ ورک یا ڈز ناٹ ورک. اب ہی کے ساتھ اگر نیگیٹو سینٹنس بنانا ہو تو ڈز ناٹ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فقرہ صحیح ہو کے بنے گا آئی شیل پنش ہم اف ہی ڈز ناٹ ورک. آگے اصول نمبر 6 ہے اگر کسی فقرے کے 2 حصے ہوں، اس میں اف کا لفظ یا مفہوم آ جائے اور کسی حصے میں ہیڈ پلس تھرڈ فارم یا وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم آئے تو اف والے حصے میں ہیڈ پلس تھرڈ فارم آئے گی اور اف کے بغیر والے حصے میں وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم آئے گی، اور یہ بھی کنڈیشنل سینٹینس ہے. یہ بھی اصول نمبر 5 کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کچھ ڈفرینس ہے. اگر فقرے کے 2 حصے ہونے چاہیے، اس میں اف کا لفظ یا مفہوم آئے اور کسی حصے میں ہیڈ پلس تھرڈ فارم یا وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم آئے تو اب اگلی جو کام وہ کیا ہے، اف والے حصے میں ہیڈ پلس تھرڈ فارم آئے گا، ٹھیک ہے، اور اف کے بغیر والے حصے میں وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کنڈیشنل ٹینس ہے. مثال نمبر 1 ہے یو ہیڈ پاسڈ اف یو وڈ ہیو
worked hard. یہ فقرہ غلط ہے کیونکہ if والے حصے میں جو ہے وہ دوسرا had پلس تھرڈ فارم آئے گی اور اس فقرے میں تو would have لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ فقرہ غلط ہے اور یہ صحیح ہو کے بنے گا you would have passed if you had worked hard. You would have passed if you had worked hard. آگے ہے جی مثال نمبر 2. if she would have come یا had come here I would have helped her. اب if کے ساتھ اصول کے مطابق had اور verb کی تھرڈ فارم لگے گی اور یہ فقرہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بنے گا if she had come here I would have helped her. آگے اصول نمبر 7 ہے اور بہت ہی ایزی اصول ہے اور یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے. اگر کسی فقرے میں ago یسٹرڈے وقت کے ساتھ لاسٹ آئے، مثلاً جیسا کہ لاسٹ ڈے، لاسٹ منتھ، لاسٹ ایئر، لاسٹ سمر، لاسٹ نائٹ، ٹھیک ہے. سال کے ساتھ ان آئے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ان 1919، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1919، ان 2013، ان 1998 ہو تو فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا. مثلاً شی آگے بریکٹ میں ہیڈ پاسڈ یا پاسڈ ہر BA 3 years ago. اب فقرے میں اگو یا یسٹرڈے آ جائے، ٹھیک ہے، یا لاسٹ ایئر، لاسٹ منتھ وغیرہ، یا سال کے ساتھ ان آئے، ٹھیک ہے، تو یہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا. مثال نمبر 1 ہے شی بریکٹ میں ہیڈ پاسڈ یا پاسڈ ہر BA 3 years ago. تو یہاں پہ پاسٹ لگے گا کیونکہ اصول کے مطابق جو کنڈیشنز آئیں تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا اور یہ ٹھیک ہو کے بنے گا شی پاسڈ ہر BA 3 years ago. آگے مثال نمبر 2 ہے ہی آگے بریکٹ میں ہے ہیز کمپلیٹڈ یا کمپلیٹڈ یا ہیڈ کمپلیٹڈ ہز ورک یسٹرڈے. اب یہاں پہ جو نشانی ہے فقرے کے اینڈ میں یسٹرڈے آ گیا ہے اور یہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ہو کے بنے گا ہی کمپلیٹڈ ہز ورک یسٹرڈے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کریں اور نئے آنے والے لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور کریکشن آف سینٹینسز جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں جسٹ 1 ٹاپک رہتا ہے جو کہ پریپوزیشنز کا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ صبح لازمی اپلوڈ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ صبح پریپوزیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.